یہ عشق کی وہ کہانی ہے جس نے تاریخ میں ایک نئی روح پھونکی، جس نے الفاظ کو آگ بنا دیا، جس نے محبت کو عبادت بنا دیا اور جس نے مولانا جلال الدین رومی کو ایک عالم دین سے تصوف کے سب سے بڑے شاعر میں بدل دیا۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو عقل سے ماورا اور دل سے قریب ہے، جو ظاہری محبت سے کہیں آگے باطنی عشق کی معراج ہے۔ قونیاں کی سرزمین ہمیشہ علم و عرفان کا گہوارہ رہی تھی۔ مولانا جلال الدین رومی وہاں کے سب سے بڑے عالم تھے، فقہ و تفسیر کے امام، محدث اور مفتی، جن کے درس میں ہزاروں شاگرد بیٹھتے اور جن کا ہر قول سند سمجھا جاتا۔ لیکن ایک روز ایسا ہوا کہ قونیاں کی گلیوں میں ایک اجنبی درویش داخل ہوا، ایک ایسا فقیر جو دنیا کی ہر چیز کو ایک سراب اور کنکر سمجھتا تھا، جس کے لیے علم کتابوں میں نہیں دل کے اندر پوشیدہ تھا، جس کے لیے حقیقت وہ تھی جو الفاظ میں بیان نہ ہو سکے۔ یہ فقیر شاہ شمس تبریز تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک دیوانگی تھی، ان کے وجود میں ایک ایسی کشش تھی کہ جو ایک بار دیکھتا وہ خود کو ان کا گرویدہ پاتا۔ ان کی زندگی ایک معمہ تھی، ان کی حقیقت ایک راز۔ لوگ انہیں شمس المجذوب بھی کہتے ہیں کیونکہ ان کا ہر عمل عام لوگوں کی فہم سے باہر تھا اور باہر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن مولانا رومی طلباء کے درمیان بیٹھے تھے، کتابیں پڑھا رہے تھے کہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ وہاں پر آ گئے۔ وہ خاموشی سے مولانا رومی کے قریب آئے اور ان کے سامنے ایک سوال رکھ دیا: مولانا، کیا اہم ہے، عشق یا علم؟ مولانا نے فوراً جواب دیا: علم، کیونکہ علم کے بغیر نہ خدا کو پہچانا جا سکتا ہے، نہ بندگی کی راہ ملتی ہے۔ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے مسکرا کر ایک اور سوال کیا: اگر علم اتنا ہی کافی ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کا دامن کیوں تھاما؟ مولانا رومی حیرت میں پڑ گئے۔ شمس تبریز کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ وہ ایک لمحے کے لیے سب کچھ بھول گئے۔ ان کے الفاظ سیدھا دل میں اتر جاتے تھے، ان کی آنکھیں جیسے کسی اور دنیا کی گواہ تھیں۔ اسی لمحے مولانا کو احساس ہوا کہ یہ کوئی عام فقیر نہیں بلکہ کوئی ایسا مسافر ہے جو حقیقت کی روشنی لے کر آیا ہے۔ یہ ملاقات ایک نقطۂ آغاز تھی۔ اس کے بعد مولانا رومی کی دنیا بدل گئی۔ جو شخص پہلے مدرسے میں شاگردوں کے درمیان بیٹھ کر علوم دینیہ پڑھاتا تھا، وہ اب قونیاں کی گلیوں میں شمس تبریز کے پیچھے پیچھے چلتا نظر آتا۔ جو کتابوں میں کھویا رہتا تھا، وہ اب ہر لمحہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی محفل میں بیٹھ کر معرفت کے راز سنتا رہتا تھا۔ یہ وہ عشق تھا جو ہر رشتے سے برتر تھا، جو ہر بندھن سے آزاد تھا۔ مولانا رومی کی دنیا اب بدل چکی تھی۔ مولانا رومی کو اب دنیا کی کوئی پرواہ نہ رہی۔ لوگ کہتے کہ وہ پاگل ہو گئے ہیں، کہ ایک فقیر نے ان پر جادو کر دیا ہے، کہ وہ اپنا مقام کھو بیٹھے ہیں۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے علم سے عشق کی طرف ہجرت کر لی تھی۔ لیکن یہ محبت سب کو گوارا نہ تھی۔ مولانا کے شاگرد اور اہل خانہ سخت ناراض تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ قونیاں کا سب سے بڑا عالم ایک درویش کے عشق میں یوں خود کو مٹا دے۔ چنانچہ سازشیں ہونے لگیں، شمس تبریز کے خلاف باتیں کی جانے لگیں، اور ایک دن ایسا آیا کہ شمس تبریز قونیاں چھوڑ کر چلے گئے۔ شمس تبریز کے جانے کے بعد مولانا رومی کے لیے دنیا ویران ہو گئی۔ وہ قونیاں کی گلیوں میں ننگے پاؤں پھرتے، لوگوں سے پوچھتے: کسی نے میرے شمس کو دیکھا؟ کسی نے میرے دل کا چراغ دیکھا؟ یہ وہ لمحہ تھا جب مولانا نے شاعری کی دنیا میں قدم رکھا۔ وہ جو پہلے عقل و منطق کے دائرے میں رہتے تھے، اب عشق کی زبان میں بولنے لگے۔ ان کے اشعار میں وہ تڑپ، وہ درد، وہ بے قراری تھی جو صرف سچے عاشق کے دل میں ہو سکتی ہے۔ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر مت آنا، میری ہڈیاں شمس کا نام لے کر جل رہی ہوں گی۔ لوگوں نے ان کی حالت دیکھی تو شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے شمس تبریز کو واپس بلانے کے لیے قاصد بھیجے۔ کئی مہینوں بعد شمس واپس آئے اور مولانا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ پھر سے زندگی کی روشنی میں لوٹ آئے، مگر یہ وصال زیادہ دیر قائم نہ رہا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رات شمس تبریز اچانک غائب ہو گئے۔ کچھ کہتے کہ مولانا کے مخالفین نے قتل کر دیا، کچھ کا ماننا ہے کہ وہ خود ہی کہیں چلے گئے۔ لیکن جو بھی ہوا، حقیقت یہ تھی کہ مولانا رومی ہمیشہ کے لیے بدل چکے تھے۔ شمس کی جدائی نے مولانا کو فنا فی العشق کر دیا۔ وہ ان کے بغیر زندہ تو تھے، مگر حقیقت میں وہ خود بھی شمس بن چکے تھے۔
इसी दर्द ने दीवाने शम्स तबरेज और मसनवी मानवी को जन्म दिया। वो किताबें आज भी दुनिया में इश्क और मार्फत के सबसे बड़े शाहकार समझी जाती हैं। मैंने अपने शम्स को पाया मगर खो भी दिया, मगर वो मेरे दिल में है, मेरे लहू में है। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरा शम्स मेरे साथ है। ये इश्क की एक दास्तान नहीं बल्कि हकीकत है, जो हर उस दिल में जिंदा है जो सच्चाई की तलाश में है। मौलाना रूमी और शाह शम्स तबरेज का इश्क वो शोला है जो सदियों से जल रहा है और हमेशा से जलता रहेगा। दास्तान हमेशा से इंसानी फितरत का हिस्सा रही है और उर्दू जुबान में दास्तानों की रिवायत एक मुनफरिद शान रखती है। दास्तान उर्दू सिर्फ कहानियां सुनाने का एक जरिया नहीं बल्कि ये वक्त के पर्दों में छुपे राजों को आश्कार करने, तारीख की धूल में दबे वाकयात को मंजरे आम पर लाने और तसव्वुफ के पेचीदा नुकात को एक आम फहम में बयान करने का एक पुल है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां अल्फाज महज अल्फाज नहीं बल्कि एक रूहानी सफ़र का आगाज होते हैं। चाहे वो सूफियाए कराम के आरफाना अहवाल हों, कदीम बादशाहों के पुरअसरार वाकयात, रूहानी हस्तियों की करामात या फिर तारीख के ऐसे पहलू जिन्हें आम किताबों में कम जगह मिली हो। दास्तान उर्दू हर मौजू को न सिर्फ तहकीक की रोशनी में परखता है बल्कि उसे इस अंदाज में बयान करता है कि सामे या नाज़िर खुद को इस कहानी का हिस्सा महसूस करने लगे। यही वजह है कि मौलाना रूमी और शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह का इश्क भी दास्तान उर्दू के मौज़ूआत में से एक अहम बाब है। ये सिर्फ दो हस्तियों की दास्तान नहीं बल्कि इश्क हकीकी, मार्फत और खुदी की एक लाजवाल कहानी है जो आज भी दिलों को गरमाती और रूहों को रोशनी अता करती है। जैसे जैसे हमारी तहकीक बढ़ती जाएगी हम मौलाना रूमी और शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लक वीडियोस बनाते रहेंगे। दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं और हमेशा के लिए हमारे साथ इस सफ़र पर हमारे साथी बने।